لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم لنول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابع له على ذلك. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. السلام عليك يا أمير المؤمنين، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. قال الله الحكيم في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. دعا قبولی کے لیے، پریشانی کی دوری کے لیے، پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے، پرچم کفر اور نفاق اور خوارج کی نابودی کے لیے، جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے، مملکت خداداد پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے، آل سعود، آل یہود، ہنود، سارے دوست ٹرمپ سب کی تباہی و بربادی کے لیے، بیماروں کے شفایابی کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، ہماری نسلوں کی اصلاح کے لیے، ہمارے دلی حاجات کی روائی کے لیے، بے گناہ اسیروں کی آزادی کے لیے، اور زمانے کے امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند درود پڑھتے محمد و آل محمد وعجل فرجہ. شب ایام شہادت مولا کائنات. مولا کائنات نے رسول اکرم کا ساتھ ابتدا سے دیا، اور جب تک حضور تشریف فرما تھے مولا کائنات ساتھ تھے، اور یہ ساتھ ختم نہیں ہوا بلکہ اس وقت تک چلا جب تک کہ میرے مولا دنیا سے کچھ نہ کر گئے. ابتدا ہی وہاں سے ہوئی کہ جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی اور میرے مولا نے اس دعوت میں کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، اور رسول اکرم نے فرمایا انت ولی وزیری ووارثی. تو اس کے بعد اب جب حضور نکلتے تھے تو بچوں کو بھیجا جاتا، بڑوں کے اندر جرأت نہیں تھی تو بچوں کو بھیجا جاتا تھا کہ اذیت کرو، کبھی پتھر مارنے کی بات، کبھی کوئی بات. رسول اکرم جب گھر میں واپس تشریف لائے اور انہوں نے جناب خدیجہ کو بیان کیا کہ یہ بچوں کو بھیجتے ہیں، خود تو سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بچوں کو بھیجتے ہیں اور اذیت کرتے ہیں. میرے مولا سن گئے تھے کہ اب تو رسول اللہ کے گھر میں ہی تربیت پا رہے تھے، پرورش پا رہے تھے، پروان چڑھ رہے تھے. حضور اکرم نے جب یہ سنا کہ علی کہہ رہے ہیں کہ آقا اب جب آپ باہر جائیں تو مجھے لے جائیں، اور اس کے بعد حضور اکرم جب باہر تشریف لے جاتے تو مولا کائنات حضور اکرم کے ساتھ آگے آگے چل رہے تھے حفاظت کے لیے، ورنہ بے احترامی میں نہیں. اور جو لوگ بچے اذیت کرنے آئے تھے، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، کسی کا سر توڑ کے ان کو واپس بھیج دیا. اور جب ان کے باباؤں کو پتہ چلا کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ان کے ساتھ شدت سے مقابلہ کیا ہے،
اس کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کو بھیجنا چھوڑ دیا. کل تک ہم نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. آج ہم آگے بڑھتے ہیں کہ شب ہجرت بھی میرے مولا نے وہاں پر استراحت فرمایا اور پھر مدینہ چلے گئے. شب ہجرت کی اور بھی بہت چیزیں ملائی جاتی ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, آگے اس کی تشریح کروں گا, لیکن تاریخ میں شام میں ایسی ایسی چیزیں ملائی گئیں کہ تاریخ سمجھنے سے قاصر ہے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. یہ تو ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں بتایا تو ہمیں پتہ چلا, ورنہ اگر اس طرف کی سنگل تاریخ چلتی رہتی, سنگل ٹریک چلتا رہتا, تو پتہ ہی نہ چلتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں جس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207. آیت کو لیلۃ المبیت کی آیت کہا جاتا ہے کہ جب میرے مولا نے بستر رسول اکرم میں پہ استعارت فرمایا اور پورا واقعہ جو کل میں نے بیان کیا تھا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ, اور لوگوں میں سے ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ. بک کیا رہا ہے؟ نفس سے مومن بک رہا ہے. خریدا کیا جا رہا ہے؟ اللہ کی رضایت. کتنی ارزش رکھتی ہے مومن کا نفس, کتنی ارزش رکھتا ہے کہ اللہ کی رضایت کی ارزش اس کے مقابلے میں لائی جا رہی. مومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء, لوگوں میں سے ہیں, مومن بھی نہیں کہا, لیکن مراد ظاہر ہے کہ امیر المومنین ہے. اس آیت کے شان نزول کو تبدیل کر کے ابن ملجم کے لگا دیا گیا کہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے نفس. یہ مثال آپ کے لیے کافی ہے نا, آگے بات ہوگی کہ کیسے یہ ہوا. ابن ملجم کے لیے وہ آیت جو مولا کائنات کے لیے نازل ہوئی, اس کی تشریح اس طرح سے کر دی گئی کہ جناب ابن ملجم جو ہے وہ ان لوگوں میں سے تھا کہ جس نے اپنے نفس کو اللہ کی رضایت کے لیے بیچا ہے. تو مولا کائنات نے مدینہ آ کر رسول اکرم کا ساتھ دینا شروع کیا اور امور کو آگے بڑھانا شروع کیا, اور پھر بدر کا واقعہ ہو چکا, بیان ہو چکا. بدر اور احد میں جتنی میرے مولا کی شمشیر نے تیزی دکھائی اور دشمنوں کے گلے کاٹ دی, یہ دو ہی مارکے تھے اصل جو کفار مکہ کے ساتھ ہوئے, جو مکہ کے قریش کے ساتھ ہوئے. ان دونوں میں بدر میں تو قریش کے بڑے بڑے مارے گئے, ابو جہل تک مارا گیا, ابو سفیان کا بیٹا مارا گیا. اور پھر احد میں وہ جنگ ہوئی. ٹھیک ہے کہ حضور اکرم کے لشکر کے لوگ بھی شہید ہوئے, لیکن وہاں سے بہت بڑے بڑے لوگ مارے گئے. کاش کچھ اور بھی مارے جاتے تو تاریخ کے فتنے ہی ختم ہو گئے ہوتے. لیکن اللہ کی مصلحت کو انسان کیا جانتا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کہ اللہ کی مصلحت کیا تھی کہ کچھ لوگ باقی رہیں اور بعد میں صورتحال ایسی تبدیل ہو جائے. میرے مولا نے اپنے زمانے میں حضور اکرم کا اس حد تک ساتھ دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل کی, الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور لوگوں میں الذین ينفقون اموالهم, وہ لوگ کہ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں رات میں اور دن میں, سرن و علانیہ, کبھی چھپ کے کبھی ظاہر ہو کے, دونوں طریقے سے. فلہم اجرہم عند ربہم, ان کے لیے اجر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے نہ وہ کبھی غم و اندو کا شکار ہوتے ہیں. میرے مولا پر کوئی خوف نہیں تھا, کبھی بھی نہیں تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب نصارہ نجران کسی طرح سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور اکرم کے ذریعے نشان بتا رہا ہے کہ دیکھو اگر حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو حضرت آدم نہ باپ، پھر تو ان کو ان سے بھی افضل ہونا چاہیے تھا. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دلیلیں دے دی. جب دلیلیں دے دی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آنے کے بعد بھی اگر یہ بحث کرتے ہیں نا. میں ایک بات توجیہ نرز کرتا چلوں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف نصارہ نجران کے لیے نہیں فرمانا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ کے لیے اصول دے کے جا رہا ہے کہ جب علم آ جائے، دلیل آ جائے، غدیر آ جائے، بخن یا علی آ جائے، ذوالعشیرہ میں دعوت ذوالعشیرہ میں کہہ دیا جائے انت ولی و وزیری و وارثی. جب حضور اکرم فرما دیں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، جب حضور اکرم فرما دیں انا و علی من نفس واحد، جب حضور اکرم فرما دیں یا علی انت مع الحق والحق مع، تم حق کے ساتھ اور حق تمہارے ساتھ، اور جہاں تم جاؤ گے وہاں پر. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کے بعد اگر فتنے کھڑے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے اشارہ بھی فرمایا ہے، تو ان فتنوں کے اوقات میں، ان فتنوں کے زمانے میں، ان فتنوں کی گھڑیوں میں ہم کیا کریں؟ حضور اکرم نے فرمایا یاد رکھنا اگر سب ایک طرف جا رہے ہوں اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام دوسری طرف جا رہے ہوں تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا راستہ اختیار کرنا، سب کا راستہ اختیار نہیں کرنا. اور چاہیے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ جو تم پوچھنا چاہ رہے ہو کہ فتنے کے زمانے میں کیا کیا جائے، تو فتنے کے زمانے میں بہت آسان ہے. دیکھو کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اب اس سے زیادہ صریح کیا ہوگا؟ آگے چل کے ہم اس بات پر بات کریں گے، لیکن یہاں پر ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. کیا منطق ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں؟ ندعو ابناءنا وابناءکم. موبائل ہے، آپ چلے جائیں وہاں سے بلا لیں. مباہلہ کے اصول رسول اکرم نہیں فکس کر رہے ہیں، مباہلہ کے اصول رسول اکرم کو بتائے جا رہے ہیں، ڈکٹیٹ کیے جا رہے ہیں. علی کو لے کر جانا ہے، فاطمہ کو لے کر جانا ہے، حسن اور حسین کو لے کر جانا ہے، لیکن نام نہیں ڈالنے ہیں. کیوں نہیں ڈالنے ہیں؟ نام ڈالیں تو اس نام کے بہت سے کھڑے ہو جائیں. کتنی ام کلثوم کھڑی کر دی گئی، کتنی زینب کھڑی کر دی گئی. ہوا نا، کہاں تک کنفیوژنس پھیل گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اصول دیا فقل تعالیٰ ندعو ابناءنا وابناءکم. ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں تو اپنے بچوں کو لاؤ. اس موبائلہ میں بچوں کا کیا کام ہے؟ چلو بچے گھوم پھر لیں گے. نساء نا بھائی، نساء تو پردے میں رہنی ہے. حضرت عمر نے تو خواتین کا مسجد میں آنا بند کر دیا. آج جو اختلاف ہے کہ آیا اہل سنت کہتے ہیں آ سکتے ہیں اور اہل حدیث کہتے ہیں کہ آ سکتی ہیں، اور اہل سنت کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے منع کر دیا تھا، خواتین نہیں آئیں مسجد میں. مسجد میں تو آنے سے منع ہو گئی. لیکن مباہلہ میں اللہ تعالیٰ اعلان کرے نساءنا. ہم ایسا کرتے ہیں اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ. ٹی پارٹی تو کرنی نہیں ہے بھائی. کوئی دعوت ہو، کوئی ٹی پارٹی ہو تو ایک بات بھی ہے ابناءنا ابناءکم. ہم اپنے بھائی کل چلتے ہیں پکنک پہ، نعوذ باللہ، مذاق نہیں کر رہا، سمجھانے کے لیے. ایسا کرو تم لوگ بھی اپنے بچوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کر، تم اپنے خواتین کو لے کر آؤ، اپنی خواتین کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں. اس کے بعد پکنک بنائیں گے. تو یہ بات تو سمجھ آتی ہے. یہ بات بالکل سمجھ نہیں آتی کہ ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بچوں کو لائیں گے، تم اپنے بچوں کو لاؤ. ابناءنا ونساءنا وانفسنا.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاریخ میں اہل بیت علیہ السلام کو واضح طور پر پہچانوانا تھا کہ دیکھ لو یہ ہے ابناءنا، یہ ہے نساءنا، اور یہ ہے انفسنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پھر بعد میں جو تم کرتے رہو. یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ڈال دیا اور سورہ نساء کی آیت نمبر 54 کلوز کر دی. کیا کہتے ہیں آئے موبائلہ معذرت کے ساتھ آل عمران آیت نمبر 61 کلوز کر دی. ورنہ یہاں پر بھی لے آتے بزرگنا و بزرگکم و سفیدنا و سفیدکم، پتہ نہیں کیا کیا آ جاتا. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، رسول اکرم کی صحیح حدیث ہے نا. پھر کسی کو دروازہ، کسی کو کھڑکی بنا دیا، کسی کو چھت بنا دیا. کیا ہے یہ سب؟ شام کی فیکٹریاں. لاک ڈاؤن ہوا ہے، فیکٹریاں بند ہو گئی، اپنا پروڈکشن پوری دنیا میں پھیلا گئی، اور ایسا پھیلا گئی کہ ہمیشہ کے لیے ایک مصیبت بن گئی، ہمیشہ کے لیے. کبھی بند محفل میں اس مصلحت پر گفتگو ہونی چاہیے. ایک کیا مصلحت تھی کہ عہد میں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تحقیق کروایا، کچھ لوگ بچ کے نکل گئے، اور وہ جگر چبانے والی ہندا اور اس کا شوہر اور اس کے بچے بچ کے نکل گئے، ایک بدر میں مارا گیا. کتنا بغض تھا، کتنا کینہ تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پہلے اسلام لے آئے وہ اور بعد میں اسلام لے آئے، ان میں بہت فرق، مساوی نہیں ہو سکتا. تو ہمیں کوئی جواب دے کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ازواج میں سے کسی کو بھی نہیں لیا. پھر جناب ام سلمہ جب چادر منگوائی تھی حضور اکرم نے اور وہ پورا واقعہ پیش آیا حدیث قصہ والا، آپ نے پوچھا یا رسول اللہ میں بھی آ سکتی ہوں؟ فرمایا انت علی خیر، آپ خیر پہ ہیں لیکن آپ ادھر کا حصہ نہیں ہیں. آئے تطہیر میں واضح کر دیا کہ آئے تطہیر میں ہے تو یہ ہیں، اور پھر مباہلہ میں سامنے لا کے کھڑا کر دیا. کیا مصلحت ہے کہ نساء میں صرف ایک فاطمہ زہرا رہ گئی، اور بیٹیاں تھی کہ نہیں تھی رسول اللہ؟ آپ کہتے نہ تھی، کہاں گئی؟ بڑے بڑے القاب دے کے بیٹھے ہیں آپ، ان القاب کے پیچھے بھی کیا ہے اس کو نکالا جائے، کھنگالا جائے. کیوں ایسا ہے کہ اللہ کے حبیب اپنے بیٹوں کے بجائے اپنی بیٹی کے بیٹوں کو لے کر آ گئے؟ کیوں ایسا ہے؟ اپنے ازواج کے مقابلے میں ٹھیک ہے امہات المومنات کا عنوان ہے، آپ قرآن کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ازواج جو اس وقت موجود تھی یا نہیں تھی؟ اگر تھی تو ان ازواج کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا نساءنا و ازواجنا و دامادنا؟ لے آتے، جن جن کو آپ نے تاریخ میں کہا سب کو لے آتے. ارے بھائی آپ کے اصحاب تو نجوم ہے نا، سب کو لے آتے. بے ای مقتدیتم اہتدیتم، کیوں نہیں لائے؟ میں کیوں کا سوال کر رہا ہوں. کیوں 4 لوگوں کو ساتھ لے کر اور 5ویں خود؟ یہ زندہ دلیل ہے اس بات کی. اور پھر نفس رسول صرف ایک، نفس رسول صرف ایک، اور پھر اس نفس رسول پر شام کے ممبروں سے لعن کروایا جائے. اور آج کے 2 ٹکے کے کچھ مولوی آگے کہیں کہ نہیں، کہیں کسی ممبر سے لعن نہیں ہوا. کہ میرے پاس کتاب پڑھی ہے، اس کتاب میں مناقب علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان فرمائے، اور اس کتاب کا نام ہے اسن المطالب، اور یہ اس کی شرح ہے. اللہ حفاظت کرے، قاری ظہور احمد فیضی صاحب لاہور میں ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ان کتابوں کی تشریح کی ہے. یہ سنن نسائی میں باقاعدہ طور پر، کیونکہ فضائل مولا کائنات کو دبایا جا رہا تھا،
علی نام رکھنے والوں کے لیے مصیبتیں ہوتی تھیں. ایک راوی ہے، اس کا نام علی ہے، علی تھا. جب شام میں یہ اعلان ہوا کہ علی کے نام والوں پر گردنیں اڑا لی جائیں اور ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو رہی تھی، تو اس کو کہا گیا بھائی تیرا نام علی کا نہیں، میرا نام علیب ہے. تو لفظ چینج کر دیا. اتنی دشمنی، اتنا بغض، اتنا کینہ. موقع ہوا تو کل میں سنن نسائی کی کتاب بھی لا کر آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا، اردو میں پڑھیے، رکھیے ریکارڈ میں رکھیے، کام آئیں گے. جس میں مناقب میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کیوں ڈالے گئے تھے؟ اسی لیے ڈالے گئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ فضائل مولا کائنات کو چھپایا جا رہا ہے، بدلا جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں چیزیں لائی جا رہی ہیں. علی سے محبت کرنے والے کم تو نہیں تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والے کم تو نہیں تھے. انہوں نے سوچا چلو بھائی، جو حشر میثم تمار کا وہ حشر ہمارا بھی ہو جائے، جو حالت میثم تمار کی ہوئی ہماری ہو جائے، لیکن کم از کم ہم تاریخ میں یہ لکھتے ہوئے جائیں کہ ہم نے فضائل و مناقب علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان کی. اسلام کی مشکل صرف ایک تھی، شیطان کی مشکل صرف ایک تھی. شیطان کی مشکل یہ تھی کہ اے رب تو جتنی عبادت کے میں تیری عبادت کرنے کے لیے تیار ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ خلیفہ قبول نہیں ہے. یہ جو تم نے کہا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب میں اس میں فإذا سویت ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، تو تم سب سجدے میں چلے جانا. اللہ تو بول، تیرے سامنے زندگی بھر سجدے میں پڑے رہے ہم، لیکن یہ جو تو کہہ رہا ہے نا یہ ہم سے قبول نہیں. بس فخرج، نکل جا. نگر رجیم، اگر تو نے میرے بنائے ہوئے خلیفہ کو قبول نہیں کیا تو رجیم ہو گیا، نکل جا. اور اس کے بعد سے تجھے فرصت دے دیتا ہوں، لیکن تو کبھی بھی ایمان پر نہیں آ سکتا. یہاں پر بھی سارا مسئلہ یہی تھا. ہم کو کنفیوز نہ کروں، لیکن یہ بات سنتے جائیے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، رسول جو آپ کو بیان کیا گیا وہ آپ پہنچا دیں. وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، نہیں کریں گے تو رسالت نہیں پہنچے. واللہ یعصمک من الناس، کس سے ڈر رہے تھے؟ اللہ کے رسول. کس کا خوف تھا؟ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بات کو بیان کرنے کی ضرورت پڑی؟ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی شدت سے یہ بات کرنی پڑی کہ جناب آپ جو ہیں بغیر کسی خطر کے اعلان کریں، بغیر کسی خطر کے. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جو ذو العشیرہ میں آپ نے فرمایا تھا وانتا وسیع و وزیری و وارثی، اب اعلان کرو واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اس کے بعد بلیغ و عریض خطبہ، اس کے بعد ہاں تو تاریخ لیکن اللہ میری پر اللہ ہزار رحمت نازل فرمائے، اہل بیت کے ساتھ نشر فرمائے. تمام علماء اور مراجع جو خدمت کر کے کہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. یہاں پر کنفیوژن پیدا کیا جاتا ہے، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. واہ 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 واہ. 1.25 لاکھ حاجیوں کو جو چلے گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، جو رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا. اونٹ کے پالان شتر کا ممبر بنایا. 18 ذی الحج کے دن اس ممبر پر کھڑے ہو کر تاریخ کہتی ہے کہ کیا تھا. جب آپ کو توجیہ کرنی ہے تو آپ اس بات کی توجیہ کرتے ہیں کہ جو علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مقابلے میں لڑنے آئے اس نے اجتہادی غلطی کی، پھر توجیہ تو ہر چیز کی ہو جائے گی.
پھر آپ کہیں جناب بدر کے شرکا جتنے اصحاب بدر میں شریک تھے، قرآن مجید میں ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ملما شیتم، جبکہ آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر آپ کہیں کہ جناب ہر چیز کی توجیہ، باب التوجیہ مفتوح، اس کے بعد دعا اللہم والمن والا وعاد من عادا وانصر من نصر وخذل من خذل، پہلے والے اللہم والمن والا، جو اس سے دوستی کرے، اس سے محبت کرے، اس کی ولایت کو قبول کرے، تو اس کو پیغمبر کی دعا کا بھی رد، وعاد من عادا، جس نے بھی عدوان کیا تو اس کا دشمن بن جا، چاہے وہ جمل میں ہو، چاہے وہ صفین میں ہو، چاہے وہ نہروان میں ہو، کیا فرق پڑتا ہے، چاہے وہ مدینہ میں ہو، چاہے وہ مکے میں ہو۔ وانصر من نصر، جس نے علی کی مدد کی تو اس کی مدد کی، وخذل من خذل، جس نے علی کو گرانے کی کوشش کی۔ کتنے دن کی خلافت تھی، کتنے سالوں کی خلافت تھی، پھر کیا ہوا، کیوں خلفائے راشدین 5 ہو کر ختم ہو گئے، کیوں امت اسلامی کو ایک ایسی راہ پہ ڈال دیا گیا جس سے آج تک وہ پلٹ نہیں سکی۔ کون تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے اس غدیر کے واقعے کے بعد 5 لوگ تھے جنہوں نے مکے میں صحیفے پہ دستخط کیے کہ ہم رسالت اور خلافت ایک خاندان میں نہیں جانے دیں گے۔ اسی کو تو میرے مولا نے فرمایا تھا نا، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر وہ عہد نامہ خانہ کعبہ کے پاس گاڑا گیا تھا مسجد الحرام میں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کن 5 لوگوں نے یہ عہد کیا تھا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس مباہلہ کا کیا کریں، کہاں ڈالیں اس مباہلہ کو، کیا یعنی مباہلہ کو کیا حیثیت دیں کہ پتہ چلے کہ مباہلہ قرآن میں بیان شدہ ہے، ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل، اس کے بعد ہم لعنت قرار دیں جو جھوٹے ہیں ان لوگوں پر، کوئی توجیہ دے دے، کوئی تعویل کر دیں کہ جب دین کے بچانے کی باری آئی تو اگر کوئی اور بیٹیاں آپ کی نظر میں تھیں وہ بھی منع، ازواج وہ بھی نہیں، داماد اور کوئی نہیں، بیٹے ہیں تو حسنین علیہ السلام، نساء ہے تو صرف فاطمہ زہرا سلام، کوئی اور نہیں، اور اگر نفس رسول ہے تو صرف مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، درود پڑھنے محمد وآلہ۔ تو یہ مرحلہ نکلا، آگے بڑھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر منکم، اور جن کو تم میں سے اولی الامر معین کیا گیا ہے۔ عجیب عجیب اصطلاح ہے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اور یہاں دیکھیں والرسول اولی الامر نہیں کہا گیا، کہا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جو رسول کی اطاعت ہے وہی اولی الامر کی اطاعت ہے۔ اب تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے فردوا الی اللہ والرسول، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو، ان کنتم تؤمنون باللہ، نہیں پلٹاؤ گے اس کا مطلب ہے تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ تمہارے لیے خیر ہے اور تعویل کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، سورہ مائدہ آیت نمبر 55، وہ سورہ نساء آیت نمبر 59 کی۔ کیا کہنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے
انما ولیکم اللہ. دیکھیں وہاں پر فرمایا تھا یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ. جب اطاعت کی بات آئی تو اللہ کی اطاعت کو الگ کیا اور رسول کی اطاعت کو الگ کیا. کیا فلسفہ ہے. لیکن ولایت کی بات آئی تو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول ہے. اور پھر ایک نہیں کہہ دیا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ایمان، نماز قائم، زکوٰۃ ادا، ایسی حالت میں کہ وہ رکوع کی حالت میں. چیک کر لیجیے، سوائے چند معاند مفسرین کے سب نے یہ کہی آیت صرف اور صرف مولا کائنات کے لیے نازل ہوئی. توجہ کرنے والے، میں نے کہا نا، توجہ کرنے والے ان اللہ اشترى ومن الناس من یشتری نفسه ابتغاء مرضات اللہ کو بھی توجہ کر کے اپنے ملزم کے لیے بنا دی. وہاں پر اطیعوا اور یہاں پر انما ولیکم، اطاعت کا حکم بھی دیا اور ولایت کا بھی اعلان کیا کہ یہ جو ولایت اللہ کی ولایت ہے وہی ولایت اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو عنایت فرمائی اور وہی ولایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون میں ڈال. اب ہم کہاں ہیں؟ کیا کہیں؟ کیوں ہم اس بات پر آتے ہیں کہ ہمیں اصرار کرنا پڑتا ہے کہ نظام الہی اس بات کا متقاضی ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم اور انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ نظام کو فائنلائز کر رہے ہیں، کوئی تعریف کرنے کے لیے اور ہوا میں گفتگو کرنے کے لیے بات نہیں چل رہی. یہ نظام دین کو فائنلائز کیا جا رہا ہے. یہ صرف خیبر و خندق کی جنگ کی تعریف نہیں کی جا رہی، ایک سسٹم ڈیولپ کیا جا رہا ہے. ایمان والوں، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اولی الامر منکم، جو تم میں سے اولی الامر بنائے گئے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا اولی الامر سے مراد ہر وہ شخص جو طاقت لے آئے، تو آپ نے پہلے اولی الامر کو معین کر دیا، آپ نے دوسرے اولی الامر کو معین کر دیا، آپ نے تیسرے اولی الامر کو معین کر دیا، آپ نے چوتھے اولی الامر کو معین کر دیا، آپ نے پانچویں کو کر دیا. اس کے بعد اب اولی الامر کا کیا سلسلہ رہا؟ اسی لیے ہم تو اس بات پر مضبوطی سے کھڑے کہ دین امامت کے بغیر آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. دین کے لیے یا رسالت کی ضرورت ہے یا امامت کی ضرورت ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا انی جاعلک للناس اماما، امامت کی منزل دیکھیں، نہ مانے آپ، ہم کیا کریں. حضرت ابراہیم امتحانات سے گزر چکے ہیں. حضرت ابراہیم بیٹے کے ذبح کا عمل انجام دے چکے ہیں. حضرت ابراہیم آگ میں جلنے کے لیے جا چکے ہیں. سب امتحان ختم ہو. اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اب ہم تجھے امام بنا رہے ہیں. کیا فرق ہے نبوت اور امامت میں؟ کیوں؟ اولو العزم نبی ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ اب تمہیں ہم امام بناتے ہیں. کوئی فرق ہوگا یا نہیں؟ کوئی فرق ہی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ومن ذریتی، اور میری ذریت کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اصول دے دیا لا ینال عہد الظالمین، ظلم کرنے والوں کو نہیں. ہماری ولایت اور امامت جو ہے وہ ظلم کرنے والوں تک نہیں پہنچے. تو جس نے ایک لمحہ بھی ظلم کیا ظلم کیا، جس نے پوری زندگی ظلم کی، جس نے 5 منٹ ظلم کیا ظالم ہو گیا. عربی میں ایک اصطلاح ہے متلبس ہو جانا اس صفت سے. مثلا ایک انسان صبح روزہ رکھتا ہے، 10 بجے طبیعت خراب ہوتی ہے، اس کا روزہ کھل جاتا ہے. اس کو ہم روزے دار نہیں کہیں گے، اس کا آخر تک روزہ ہوگا تو روزے دار کہیں گے.
ظلم کرنے والا اگر ایک لمحے کے لیے بھی ظلم کرے تو اس نے روزہ صبح سے 10 بجے تک رکھا تھا نہیں، یہ صفت اس کے لیے نہیں ہوتی. لیکن ظلم کرنے والا ایک بار بھی ظلم کرے تو ٹھیک ہے، وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، ظلم کی وجہ سے جو نقصان ہوا اس کو پورا کر لے، وہ معافی اپنی جگہ پر ہے. لیکن ظلم کا عنوان اس پر آ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ومن ذریتی، ابراہیم ابھی تجھے آپ کو مل رہا ہے، آپ لے تو لو، پھر دیکھتے رہیں گے. نہیں، یہ تو اتنا بڑا عہدہ ہے کہ میری ضروریت میں آنا چاہیے. لا ینال عہد الظالمین، یہ امامت والا جو نبوت بھی نہیں ملنے والی، لیکن امامت والا جو سلسلہ یہ ظالموں کو نہیں مل سکتا. یہ امامت ہے، نظام الہی ہے، یہ کوئی ڈیموکریٹک سسٹم نہیں ہے جس کا حشر دیکھ لیجئے. یہ وہ طریقہ کار نہیں کہ آپ بیٹھ کے سقیفہ بنی ساعدہ میں چند لوگ بیٹھ کر کہیں کہ جناب اس کو بناتا ہوں کہ اس کو پڑھے نا سقیفہ. یہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے، بار بار معرفی کرتا ہوں. علامہ فروغ احمد کاظمی نے بڑا جامع کام کیا ہے. تاریخ اسلام المعروف تفسیر اسلام، لیجیے اٹھائیے ان کتابوں کو، ایک سال میں ایک بار پڑھ لیجیے. آپ دیکھیے آپ کی معلومات، آپ کا ایمان، آپ کی کنفیوژنس بہترین حل ہیں ان مسائل کے. مباہلہ، اطیعوا اللہ، انما ولیکم اللہ، اور بھی لا ینال عہد الظالمین، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. بڑھتے 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 جب رسول اکرم نے اعلان کر دیا من کنت مولا فہذا علی المولا، اور دعا کر دی، اس کے بعد آیت نازل ہوتی ہے. لوگوں سے کہہ دیا، یا رسول نے فرما دیا یا علی خیمے میں جا کے بیٹھو اور لوگوں سے کہہ دیا جاؤ علی کو سلام کرو بے امرت المومنین، امارت امیر المومنین کے عنوان سے. اور لوگ گئے ہیں، تاریخ میں لکھا ہوا ہے. اور جا کے کہا کہ بخن بخن یا علی قد صرت مولایا و مولا کل المومنین. داخل ہوتے تھے السلام علیکم امیر المومنین. 1,25,000 مرد اور عورتوں نے سلام کیا اور بیعت کی ہے. یہ کس چیز کی بیعت تھی؟ یہ رسول کا دوست ہے، یہ رسول کا بھائی ہے، یہ رسول کا چہیتا ہے، یا کوئی پوسٹ دی جا رہی ہے؟ اسی لیے جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سقیفہ کے واقعے کے بعد لوگوں کے گھروں میں گئیں، مہاجر اور انصار کے پاس گئیں، یاد دلایا، کہا زہرا تم نے دیر کر دی. اس کا مطلب ہے کہ عنوان تھا، اس کا مطلب ہے کہ ایک بیعت تھی، اس کا مطلب ہے ایک سسٹم ڈیولپ کر چکا. ورنہ ہمارا سوال اپنی جگہ پر کھڑا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جو آیات نازل ہوئی، ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ کون سا کامل دین ہے کہ جس کی پہلی خلافت کا پتہ نہیں کہ کیسے ہونی چاہیے، دوسری خلافت کا پتہ نہیں کیسے ہونی چاہیے، تیسری خلافت کسی اور طریقے سے، چوتھی خلافت کسی اور طریقے سے، پانچویں خلافت کسی اور طریقے سے، چھٹی خلافت کسی اور طریقے سے، ساتویں خلافت کسی اور طریقے سے، آٹھویں خلافت کسی اور طریقے سے، نویں خلافت، اور پھر 10,000ویں خلافت. کبھی کسی کو مار کر امت دوسرے کی بیعت کر کے بٹھاتی ہے، کبھی کوئی خلیفہ کے پاس مجوسی رہتا ہے اور سوال آتا ہے کہ مجوسی کو خلیفہ نے اپنا غلام کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو عجیب آ جائے گی، آخر مجوسی غلام کے طور پر تو چل سکتا ہے. ہم آگے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیں اسلام دین کامل ہے؟ اگر اسلام دین کامل ہے تو پھر رسول اللہ نے قرآن میں کیا بیان کیا ہے اللہ کی طرف سے کہ سسٹم کیا ہونا چاہیے؟ ہم جو سسٹم بیان کر رہے ہیں وہ قرآن سے بھی سندیت رکھتی ہے اور حدیث سے بھی. یا علی انتا وصی وزیری ووارثی من بعدی، معاملہ تو ذوالشیرہ میں حل ہو چکا تھا. پھر کیا ہوا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ میرے مولا نے
ان تمام حالات میں، تمام صورت میں صبر تو میں نے صبر کیا اس طرح سے کہ گلے میں کانٹا اور آنکھوں میں شہتیر۔ لوگ کہتے ہیں کہ علی نے تو کبھی بھی خلافت مانگی نہیں تھی، علی کے لیے خلافت کوئی بڑی چیز نہیں تھی۔ ہم لوگ غلط فہمی کا شکار۔ جب تیسرے خلیفہ کو اصحاب رسول مسلمانوں نے قتل کر دیا، جس میں بہت بڑے بڑے نام شامل ہیں، بدریون بھی شامل ہیں، تب لوگ میرے مولا کے دروازے پر آئے۔ وہ ہجوم تھا، نزدیک تھا کہ میرے حسنین اس ہجوم کے نیچے دب جائیں۔ واقعہ 13 ہجری کا نہیں ہے، واقعہ تقریباً 25 ہجری سے بات کا ہے، 25-27۔ حسنین علیہ السلام چھوٹے نہیں تھے، پھر بھی میرے مولا فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد لوگوں کا ہجوم، علی 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 علی۔ پہلی سرٹیفائیڈ ڈیموکریٹک حکومت بنی، لوگوں نے بیعت، لوگوں نے جانا نہیں چھوڑی، ہم آپ کے علاوہ کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میرے مولا نے فرمایا ہائے افسوس، اس وقت تمہیں یاد آیا جب پانی سر سے گزر گیا۔ ابن عباس کو بھیجا گیا، ابن عباس جاؤ کچھ تو کرو، مناؤ۔ ابن عباس آئے تو مولا کائنات اپنی پھٹی ہوئی نالین کو پینا کر رہے تھے، وصل کر رہے تھے، سی رہے تھے۔ ابن عباس اس جوتی کی کیا قیمت ہوگی؟ کہا مولا ہم آپ کے پاس آئے، وہ ہجوم ہے بالا، تم جواب تو دو۔ مولا اس جوتی کی کوئی قیمت نہیں، کوئی اس کی کوئی قیمت نہیں دے گا۔ ابن عباس جس خلافت کو تم لے کر آئے ہو نا، میرے لیے اس جوتی سے بھی اس کی قیمت کم، مگر یہ کہ میں حق اور انصاف کا پرچم بلند کر سکوں۔ بڑی عجیب مثالیں دی، چھوڑ دیجئے، پھر لوگوں کو برا محسوس ہوتا ہے۔ میرے مولا نے وہ خطبہ بیان کیا، چلو میں عدل سے کام لوں گا، میں ظلم کے مقابلے میں کھڑا رہوں گا۔ اسی لیے تو کہا گیا نا قتل علی بن ابی طالب لشدت عدلہ، اللہ اکبر۔ میرے مولا جو جنگوں میں شجاعت کے ساتھ آگے بڑھتے تھے، جب ضربت لگی ہے تو جملہ ایک ہی نکلا ہے، فزت ورب الکعبہ۔ میں 2 دن سے اسی پر زور دے رہا ہوں، یہ علی کون سے رب کعبہ کو یاد کر رہے ہیں؟ یہ علی کو رب کہنے والوں سے سوال کیا جا سکتا ہے، جسارت کی جا سکتی ہے، جرأت کی جا سکتی ہے کہ کون سے رب کو علی یاد کر رہے ہیں؟ اس رات میرے مولا نے مسلسل 3 ذکر کیے ہیں، اللہم بارک لی الموت، میرے اللہ موت کو میرے لیے مبارک قرار دے دے۔ علی موت کو بھی مبارک قرار دے رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹی دیکھ رہی کہ آج بابا کا عالم عجیب، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، آسمان دیکھتے ہیں پھر واپس آئے، ستارے دیکھتے ہیں پھر واپس آ جاتے۔ 19ویں شب اس لیے چاند کا بھی اثر اپنی جگہ پر موجود تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے جاتے، ضربت لگی، آواز آئی فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ ایک یہ ضربت یہاں لگی، ایک ضربت کربلا میں لگی جب میرے آقا عباس علمدار پانی لے کر واپس آ رہے تھے، بچے کوزے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے کہ چچا عباس کا علم آ رہا ہے عزادارو، لیکن کیا دیکھا ایک وقت علم ہلنے لگا، علم نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جناب سکینہ نے کہا ہوگا بچوں اب کوزے پھینک دو، پانی نہیں آئے گا،
یہ میرے مولا کا سر شکافتہ ہوا، وہاں میرے آقا عباس کے سر پہ گرز لگا، سیدھا بازو کٹ چکا تھا، الٹا بازو کٹ گیا، مشکیدہ بھی چھت گیا، امیدیں ختم ہو گئیں، زمین پر آئے۔ یہاں پر میرے مولا امیر المومنین کو حسنین علیہ السلام نے سہارا دیا، مولا کنارے پہ ہوئے، نماز پوری کی گئی۔ اس کے بعد وہاں ابن ملجم کو پکڑا گیا، ابن ملجم کو لایا گیا، میرے مولا کو سہارا دیا گیا۔ 3 جنازے اٹھانے کے قابل تاریخ میں نہیں رہے۔ میرے مولا کا تو بدن ابھی، میرے مولا تو ابھی زندہ تھے، صرف سر شکافتہ تھا، لیکن کپڑا لایا گیا، اس کپڑے میں ڈال کے لے جایا گیا۔ ایک کربلا میں جناب قاسم کا لاشا اس طرح سے پامال ہوا کہ میرے مولا حسین گٹڑی بنا کر کہنے لگے، قاسم چچا کے لیے بات بہت سنگین ہے، تم پکارتے رہے وہ نہ آ سکے، اور جب آئے تو مدد نہ کر سکے۔ تیسرا لاشا وہ کاظمین، وہ بغداد کا وہ قید خانہ جہاں سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا لاشا اٹھایا گیا، ایک عجیب عالم تھا۔ میرے مولا امیر المومنین کو ایک چادر میں ڈال کے گھر کی طرف لایا گیا۔ جب گھر کی طرف نزدیک آئے، کہا ٹھہرو ٹھہرو، نامحرموں کو بھیج دو۔ کیا ہوا؟ میری بیٹیوں کو خبر ہو چکی ہے، وہ گریہ کر رہے ہوں گے، نامحرموں کے کان میں اس کی آواز آئے گی، ہائے میرے مولا۔ پھر اس وقت کیا ہوگا جب شام غریبہ کے نزدیک جناب زینب گریہ کرے گی، جناب ام کلثوم دوڑیں گی، اس جناب سکینہ کے کانوں سے بالیاں چھینی جائیں گی، اس وقت تو ہم نہیں ہوں۔ گھر میں داخل کیا گیا مولا کو، واہ مولایا واہ علیہ واہ مظلومہ کی آوازیں بلند ہوئی۔ میرے مولا کو اس جگہ پر رکھا گیا کہ جہاں پر وہ عبادت فرماتے تھے، مستحب عبادتیں گھر میں انجام دیا کرتے تھے۔ میرے مولا کو وہاں لٹایا گیا، اور اس کے بعد ایک طرف حسن علیہ السلام، ایک طرف حسین علیہ السلام، زینب و ام کلثوم، پیروں کی طرف باقی بچے بھی کھڑے ہو گئے۔ حسن کو سہارا دیا، تسلی دی، حسن ابھی اور بہت سے مراحل ہیں، حسین اصبر صبر کر، ابھی تجھے بہت تکلیفیں اٹھانی ہے۔ لیکن جیسے زینب ام کلثوم پر نظر پڑی، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میرے مولا دھاڑے مار کے رونے لگے، بیٹیوں یہ وہ راستہ ہے جس طرف جانا ہی ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اس راستے میں گامزن رہتے ہیں۔ بیٹیوں صبر سے کام لینا۔ ایک وقت ابن ملجم کو لایا گیا، میرے مولا کو سہارا دے کر بٹھایا گیا، دودھ کا کاسا لایا گیا، ابن ملجم کو مولا کے سامنے ہی رسی میں باندھا گیا تھا۔ میرے مولا کو دودھ کا کاسا دیا گیا، کہا نہیں پہلے ابن ملجم کو پلا دو، اور ایک جملہ کہا، ابن ملجم کیا میں تیرا برا مولا تھا؟ اے ابن ملجم کیا علی کو کبھی تو نے ظلم کرتے دیکھا تھا؟ اے ابن ملجم یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے اپنی دنیا و آخرت دونوں خراب کر دی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیما۔ گناہوں کو معاف فرما، پریشانی کو دور، اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، عاقبت بخیر فرما، جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کے حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما، پاکستان کو ہم کا گہوارہ بنا، ہم سب کو کورونا کے شر سے محفوظ فرما، بے گناہ سینوں کو آزاد فرما، پالنے والے ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے، ہماری حاجات کو رفع فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ اکیڈمی کے ساتھ دل کھول کے لوگ تعاون کر رہے ہیں، پالنے والے ان کے گھروں کو آباد فرما دے، پالنے والے بحق محمد والے ہماری عاقبت بخیر فرما،
ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت پر موت عطا فرما. ماہ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری حاجات کو روا فرما. باقی جو 2 راتیں شب قدر کی بچی ہیں اس میں ہمیں بہترین دعا, توبہ, استغفار, اعمال, مناجات انجام دینے کی توفیق عطا. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام ارواح مومنین مومنات شہداء صلحاء کے لیے فاتحہ. صلی اللہ علیہ وسلم.